بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر قاہرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا بچپن ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں گزرا۔ ساری زندگی اس نوجوان کی غربت میں گزر گئی، لیکن اس نوجوان نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی طرح ساری زندگی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں نہیں گزاروں گا، بلکہ محنت مزدوری کر کے ایک اچھا سا گھر بناؤں گا۔ وہ نوجوان ایک قبیلے کے سردار کی حویلی کے پاس سے گزرتا تو اس کو دیکھ کر ہر وقت یہی کہتا کہ ایک دن اس حویلی سے بھی اعلیٰ شان اپنا گھر بنواؤں گا، اور اس کی باتوں کو سن کر اس کے قریبی دوست اور اس کے گاؤں والے اس پر کہکا لگاتے اور کہتے کہ جس کا سارا بچپن اور آدھی جوانی ایک جھونپڑی میں گزر گئی، وہ اتنی بڑی حویلی میں رہنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ جو انسان بڑے خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اتنی بڑی ہی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ نوجوان محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کرتا رہا۔ اب تقریباً اس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اب کمانے کے قابل نہ رہا۔ اس کی بوڑھی ماں قبیلے کے سردار کے پاس ملازمت کرتی تھی۔ اس کی ماں کے کمائے گئے سکوں سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اور وہ نوجوان جو پیسے کماتا اپنے اچھے گھر بنانے کے لیے ان کو جمع کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 28 سال کی عمر میں اس نوجوان نے اتنا سونا جمع کر لیا کہ اب ایک اچھا سا گھر بنا سکتا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کو ایک دن جھونپڑی میں کہا، بابا جان، میں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں آپ کی طرح ساری زندگی اس جھونپڑی میں نہیں گزاروں گا، بلکہ محنت کر کے رقم جمع کروں گا اور اچھا گھر بناؤں گا۔ لیکن اچھا گھر بنوانے کے لیے میں نے تو رقم جمع کر لی، لیکن جس جگہ ہمارا گھر ہوگا اس جگہ کے لیے ہمارے پاس کوئی زمین موجود نہیں۔ تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا، بیٹا تم اس بات کی فکر نہ کرو، کل میں گاؤں میں جاؤں گا اور گاؤں کے چودھری صاحب سے معلوم کروں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی موزوں جگہ بیچنے کے لیے دستیاب ہوگی تو ہم وہ جگہ خرید کر اس جگہ پر اچھا سا گھر بنائیں گے۔ وہ نوجوان صبح اٹھا اور پرجوش انداز میں اپنے گھر کی طرف نکل گیا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر جا رہا تھا کہ میرے بابا آج میرے گھر بنانے کے لیے ایک اچھی زمین کا بندوبست کر لیں گے۔ اس کا باپ گاؤں کے چودھری کے پاس گیا تو اسے اپنی بیٹے کے ساری صورتحال کے بارے میں پہلے بتایا تو چودھری کو بوڑھے بزرگ کی بات پر یقین نہ آیا کہ غریب مزدور کا بیٹا اتنا بڑا گھر بنانے کی رقم کیسے اکٹھی کر سکتا ہے۔ پہلے کی طرح باقی گاؤں والوں نے اس بزرگ پر کہکے لگائے، لیکن چودھری صاحب نے اب اس بزرگ کی لہجے کو دیکھ کر اس کو شنجیدگی سے لیا اور کہا، اے بزرگ، ہمارے گاؤں میں 2 نوجوان یتیم بچے رہتے ہیں جن کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال ہے، اور ان کی ماں پچھلے سال بہت زیادہ بیمار ہے۔ کئی مرتبہ میں نے حکیم صاحب کو ان کی ماں کے علاج کے پیسے دیے، لیکن ان کی ماں کو بہت بڑی بیماری ہے اور اس کے علاج کرانے کے لیے ان کو شہر کے بڑے حکیم کے پاس جانا ہے۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی ان کے باپ کی طرف سے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، لہذا تم جا کر ان 2 یتیم بچوں سے معلوم کرو کہ گاؤں کے مغربی طرف پر ان کے باپ کا ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہیں فروخت کرنا چاہیں تو تم اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت ادا کر دو۔ اس رقم سے ان کی ماں کا علاج ہو جائے گا اور تمہارے بیٹے کا ایک اچھا سا گھر بن جائے گا۔ جب یہ بات بزرگ نے سنی تو چودھری صاحب کو کہا، حضور، کیا یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے جھوٹ تو نہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو چودھری صاحب نے کہا تو اس بزرگ نے کہا، چودھری صاحب، اگر ان بچوں کی زمین کا ٹکڑا موجود ہوتا تو شاید پہلے آپ خریدتے۔ تو چودھری صاحب نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے میری سارے کھیت تباہ ہو گئے اور میرے پاس اب اناج کی بہت کمی ہو چکی ہے، لہذا میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں وہ زمین کا ٹکڑا خرید سکوں۔ بزرگ چودھری صاحب کے حالات جانتا تھا، لہذا اس کو چودھری کی بات پر یقین ہو گیا اور وہ پرجوش انداز میں ایک لکڑی کے سہارے چلتا چلتا ان 2 یتیم بچوں کے گھر پہنچ گیا۔ ان 2 یتیم بچوں نے جب اس بزرگ کو اپنے گھر دیکھا تو اسے خوش آمدید کہا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ بزرگ نے جب ان 2 بچوں سے حال احوال پوچھا تو اسی حال احوال میں
انہوں نے بتایا کہ ہماری ماں کئی عرصے سے بہت زیادہ بیمار ہے۔ اب حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اب تم اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو بڑے شہر کے حکیم صاحب کے پاس لے جاؤ، لہٰذا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم اپنی ماں کو بڑے حکیم کے پاس لے کر جائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا مجھے چودھری صاحب نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک زمین کا ٹکڑا موجود ہے، وہ ٹکڑا تم مجھے فروخت کر دو، میں اس کی تمہیں اچھی قیمت ادا کر دوں گا، تم ان سونے کے سکوں سے اپنی ماں کا علاج کرا لینا اور اس زمین کے ٹکڑے پر میرے بیٹے کا ایک گھر بنا لے گا۔ جب ان دو یتیم بچوں نے یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جگمگا اٹھے، کیونکہ انہیں اس زمین کے ٹکڑے کے بیچنے کے بارے میں پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ جب ان دو یتیم بچوں کی طرف سے زمین کے ٹکڑے کو فروخت کرنے کی رضامندی حاصل ہوئی تو اس بزرگ نے ان دونوں بچوں کو، جن میں سے ایک کی عمر تقریباً 14 سال تھی اور دوسرے کی عمر 16 سال تھی، ان کو اپنے ساتھ لیا اور چودھری صاحب کے پاس لے گیا۔ چودھری صاحب نے زمین کی مناسب قیمت بزرگ کو بتائی اور بزرگ نے مقررہ وقت پر چودھری صاحب کو اس کی رقم ادا کر دی، اور پھر چودھری صاحب نے وہ رقم ان دو بچوں کے حوالے کر دی، اور اسی طرح اس بزرگ نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ اپنے گھر کی زمین کے لیے وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہ میرا آدھا خواب مکمل ہو گیا، اب میں چودھری صاحب سے بھی بڑا اپنا گھر بنواؤں گا۔ وہ دن رات محنت مزدوری کرنے لگا اور تقریباً 1 سال کے بعد اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ اب اس کے گھر کے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مزدور اور معمار لگا دیے، زمین کی کھدائی شروع ہو گئی اور وہاں پر گھر بننے لگا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 10 دن گزرے کہ اچانک ایک مزدور اس نوجوان کے پاس دوڑتا آیا اور بتایا، بھائی صاحب جس زمین پر آپ کا گھر بن رہا تھا وہ گھر وہاں پر گر گیا۔ جب یہ بات اس بوڑھے بزرگ اور اس نوجوان نے سنی تو بڑا پریشان ہو گیا کہ نہ ہی کوئی طوفان آیا، نہ ہی کوئی آندھی آئی، نہ ہی کوئی زلزلہ آیا، تو پھر آخر میرا گھر کیسے گر گیا؟ وہ نوجوان اسی وقت الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا آدھا گھر تعمیر ہوا گر گیا تھا۔ اس کے آدھے گرے ہوئے گھر کو تمام گاؤں والے نے دیکھ کر بہت افسوس کیا اور اس نوجوان کو سہارا دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب دوبارہ اس نوجوان نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مزدور لگا دیے اور اس گھر کی تعمیر شروع ہو گئی، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ جب پھر آدھے گھر کی تعمیر ہوئی تو پھر وہ گھر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام گاؤں والے پریشان ہو گئے اور چودھری کے پاس پہنچے اور چودھری صاحب کو بتایا، حضور پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو ہم نے اس کو اتفاق سمجھا، اب دوسری مرتبہ ایسا ہونا یہ اتفاق کی بات نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ بغیر کسی آندھے، بغیر کسی طوفان کے، بغیر کسی زلزلے کے اس نوجوان کا گھر کیوں گر جاتا ہے؟ چودھری صاحب نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، جو کمائی تم اس گھر کی تعمیر کے لیے لگا رہے ہو وہ کسی یتیم یا غریب کا حق نہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں چودھری صاحب، آپ سب گاؤں والے جانتے ہیں کہ میں نے محنت مزدوری کر کے یہ رقم اکٹھی کی تاکہ اپنا گھر بنا سکوں، اور اس بات سے تمام گاؤں والے بھی واقف تھے کہ وہ نوجوان کتنا محنتی اور لگن والا تھا، لہٰذا گاؤں والوں کو اس پر پورا یقین تھا کہ گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والی رقم حرام کی نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے گاؤں کے امام صاحب کو اپنے پاس بلایا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو امام صاحب نے کہا، چودھری صاحب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس نوجوان نے جس جگہ پر اپنے گھر کی تعمیر شروع کروائی اس زمین کے ٹکڑے کی اس نے رقم آپ کے ہاتھوں ادا کی، اور جس گھر کی تعمیر کے لیے یہ رقم خرچ کر رہا ہے وہ بھی اس کے حق حلال کی کمائی کی ہے، لیکن اس بارے میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ آخر گھر کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے اس کا گھر کیوں گر جاتا ہے۔ یہ بات تمام گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تمام گاؤں والے مل کر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بات اب تمام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تمام لوگوں نے پھر سے اینٹیں لگانا شروع کر دی، تمام مزدور لگ گئے، معمار شروع ہو گئے اور گھر کی تعمیر شروع ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، 1 ہفتے کے بعد جب گھر کی پھر سے آدھی تعمیر ہوئی تو حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی کہ پھر سے وہ گھر گر گیا اور ایک اینٹ بھی نہ بچی۔
تمام لوگ پھر سے حیران ہو گئے اور چودھری صاحب کے پاس گئے اور کہا، حضور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس نوجوان کی حق حلال کی کمائی کے باوجود اس کا گھر کیوں گر جاتا ہے۔ یہ سن کر چودھری صاحب بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو اس گاؤں میں رہتا تھا وہ بولا اور کہا، اس مسئلے کا حل صرف ایک انسان کے پاس ہے۔ اگر اس انسان تک ہمیں رسائی حاصل ہو جائے تو وہ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ تمام لوگ اس بزرگ کی طرف متوجہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کون سا نوجوان ہے جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھا سکتا ہے کہ آخر اس گھر کی آدھی تعمیر ہوتے ہی یہ گھر کیوں گر جاتا ہے۔ اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ اگر اس بات کی خبر ہمارے سلطان عبدالعزیز کو ہو جائے کہ اس نوجوان کی ساری زندگی کی محنت کی کمائی سے بنایا گھر 3 مرتبہ گر چکا ہے، حالانکہ اس کی کمائی بھی حلال کی ہے اور اس نے جس زمین پر گھر تعمیر کیا وہ بھی اس کے حق حلال کے لگا پیسوں سے خریدی گئی ہے، تمام لوگوں کو اس کی بات پر تجسس ہونے لگا اور چودھری صاحب نے بھی اس بات پر رضامندی حاصل کر لی کہ اب ہم اس مسئلے کو لے کر اپنے سلطان عبدالعزیز کے پاس لے جائیں گے۔ قاضی صاحب کو اسی وقت چودھری صاحب کی حویلی میں بلایا گیا اور قاضی صاحب نے چودھری صاحب سے وعدہ کیا کہ میں اس مسئلے کو لے کر سلطان عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا، وہی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اگلے دن قاضی صاحب نے گاؤں کے چودھری صاحب اس نوجوان کو جس کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کے بوڑھے باپ اور باقی گاؤں کے بزرگوں کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان عبدالعزیز نے مصروفیات ختم کرنے کے بعد قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، قاضی صاحب آخر ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ آپ کو میری عدالت میں حاضر ہونے کی ضرورت پیش آئی؟ تو قاضی صاحب نے شروعات سے لے کر آخر تک سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان عبدالعزیز کو اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ قاضی صاحب کے بتانے سے پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں سلطان عبدالعزیز جان چکا تھا، کیونکہ یہ بات پوری سلطنت میں پھیل چکی تھی اور اس بات کی وجہ سے وہ گاؤں اور خاص طور پر وہ زمین کا ٹکڑا جس جگہ پر اس نوجوان کے گھر کی تعمیر ہونے والی تھی وہ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ دور دور سے لوگ اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے آتے کہ آخر اس زمین کے ٹکڑے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اتنے ماہر معمار لگانے کے بعد بھی اس جگہ پر گھر تعمیر نہیں ہو سکا۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس جگہ پر گھر کے علاوہ مسجد بھی تعمیر کی گئی، لیکن مسجد کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو سکی اور وہ بھی گر گئی۔ لہذا جب سلطان عبدالعزیز نے یہ سارا معاملہ سنا تو وہ بھی حیران و پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا اور قاضی صاحب کو کہا، کل صبح میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ تمہارے گاؤں میں تشریف لے کر آؤں گا، اس زمین کو ٹکڑے کو دیکھوں گا اور پھر ہی اس مسئلے کا حل نکال سکوں گا۔ اگلے صبح سلطان عبدالعزیز کا تمام گاؤں والوں نے استقبال کیا۔ سلطان عبدالعزیز سب سے پہلے اس زمین کے ٹکڑے پر گیا تو سلطان عبدالعزیز نے پوچھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا پہلے کس کا تھا؟ تو قاضی صاحب نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کے 2 یتیم بچے جن میں سے ایک کی عمر 14 سال اور دوسرے کی عمر 16 سال ہے ان کا ہے۔ ان سے اس نوجوان نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا خریدا ہے اور اس بات کی گواہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں۔ اور اس بات کی گواہی چودھری صاحب نے بھی سلطان عبدالعزیز کے سامنے دی کہ اس نوجوان نے اس زمین کی مناسب قیمت ادا کی۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ جا کر ان 2 یتیم بچوں کو حاضر کرو۔ وہ نوجوان یتیم بچوں کے پاس گیا اور کہا، آپ کو سلطان بلا رہا ہے۔ اب ان دونوں کی ماں جو کہ اب شفا یاب ہو چکی تھی، جب اس نے سنا کہ میرے بچوں کو ہماری سلطنت کا سلطان بلا رہا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اپنے بچوں کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے ان 2 یتیم بچوں کی ماں سے پوچھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے شوہر نے ایک موچی سے خریدا تھا جو کہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے گیا تھا۔ تو پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا، تمہارے شوہر کی کوئی ایسی آخری خواہش یا تمہارے شوہر کی کوئی ایسی راز کی بات جو صرف تم جانتی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے شوہر کی کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے۔ ہاں، میرے شوہر کی ایک خواہش تھی، وہ بھی اس نوجوان کی طرح چاہتا تھا کہ میرے بچوں کا اس جگہ پر ایک عالی شان گھر ہو جس میں وہ دونوں بھائی مل کر رہ سکیں، کیونکہ میرے شوہر اور میری ساری زندگی اس کچے مکان میں گزر گئی
اور اس جگہ پر گھر تعمیر کرنے کے لیے میرے شوہر نے بہت سارا سونا بھی جمع کر لیا تھا، لیکن اس بات کے بارے میں صرف وہی جانتے تھے کہ اس نے وہ سونا کہاں رکھا ہے، اور اس کی اچانک موت نے اس کی تمام خواہشیں اس کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اس سونے کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ لہذا تب سے لے کر آج تک وہ زمین کا ٹکڑا اسی طرح سنسان پڑا رہا۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو وہ سوچنے لگا اور کہا، آخر ان دو بچوں کے باپ نے وہ سونا کہاں چھپایا ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہت سارے مزدور لے کر حاضر ہوں۔ چند ہی لمحوں میں بہت سارے مزدور کدالیں اٹھائے حاضر ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے ان تمام مزدوروں کو حکم دیا کہ زمین والی جگہ پر کھدائی شروع کر دی جائے۔ تھوڑی بہت کھدائی پہلے بھی ہو چکی تھی اور اب مزید مزدور اس جگہ پر کھدائی کرنے لگے۔ کھدائی کرتے کرتے تھوڑی دیر میں ایک مزدور نے آواز لگائی، حضور، اس جگہ کے نیچے ہمیں ایک صندوق دکھائی دیا۔ مزدور وہ صندوق لے کر سلطان عبدالعزیز کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس صندوق پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور اس زمین میں رہنے کی وجہ سے اس کو کافی زنگ لگ چکا تھا، لیکن اس کی چابی کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ صندوق کے بارے میں ان دو بچوں کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، جو کہ اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت ایک مزدور سے کدالا لیتے ہوئے اس صندوق پر مارا اور اس کا تالا ٹوٹ گیا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے صندوق کو توڑا تو وہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر زندگی باقی رہی تو میں ان سونے کے سکوں سے اپنے بچوں کے لیے ایک عالی شان گھر بنواؤں گا۔ جب یہ پرچی سلطان عبدالعزیز نے پڑھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گاؤں کے چودھری صاحب اور تمام لوگوں کو کہا کہ اس جگہ پر 3 مرتبہ گھر تعمیر ہونے کے بعد گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، کیونکہ زمین کے نیچے ان 2 بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ بے شک اس نوجوان نے اس زمین کی رقم تو ادا کر دی، لیکن اس زمین کے نیچے چھپے خزانے کی ادا نہیں کی تھی۔ شاید قدرت چاہتی تھی کہ اگر اس جگہ گھر بن گیا تو پھر یہ خزانہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا، لہذا 3 مرتبہ گھر تعمیر ہونے کے باوجود یہ گھر گر گیا، اور تمام گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 3 مرتبہ گھر تعمیر ہونے کے بعد بھی کیوں گر گیا تھا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا، جس جگہ تم پہلے گھر بنانا چاہ رہے تھے وہ زمین تم ان 2 بچوں کے حوالے کر دو، یہ اپنے باپ کی خواہش کے مطابق اس سونے سے اپنا گھر تعمیر کریں گے، اور جس جگہ تم گھر تعمیر کرنا چاہتے ہو اس کے لیے میں تمہیں زمین دوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان عبدالعزیز نے ان 2 بچوں کو ان کی زمین واپس کر دی بغیر کسی قیمت کے، اور اس نوجوان کو جس نے گھر بنانے کے لیے زمین خریدی تھی اس کو گاؤں کی مشرق کی طرف سے اسے زمین بھی دگنا کا ٹکڑا سرکاری خزانے سے خرید کر دے دیا۔ اور اس کے بعد اس نوجوان نے وہاں ایک عالی شان حویلی تعمیر کرائی، اور دوسری طرف اس جگہ پر ان 2 بچوں نے اپنے باپ کے خواب کے مطابق وہاں ایک عالی شان حویلی تعمیر کرائی، اور کہتے ہیں کہ وہ گاؤں ان 2 حویلیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں جس جگہ صرف چرواہے رہتے تھے، اب وہ گاؤں چند ہی سالوں میں سلطنت کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا، اور اسی گاؤں سے بڑے بڑے تجارت کے قافلے گزرنے لگے۔